محمد جو ہے he was called laughing alert. جب وہ مرا لوگوں نے کہا شکر ہے مرا, انہوں نے اسلام چھوڑا. ابو بکر خلیفہ بنا. ابو بکر نے اس وقت اسلام کو بڑھانے کے لیے ادھر اٹیکس نہیں کیے, اس نے 1.5 سال حرب الردہ کی اور لوگوں کو قتل و قتال کیا من بدل دینہ فاقتلوا کی بیس کے اوپر, کہ جو بھی اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. اس کی بیس کے اوپر جا کے اس نے حرب الردہ کی اور لوگوں کو دین اسلام میں واپس لے کے آیا, اور جو نہیں آئے ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ریئلٹی ہے. اس کے بعد تلوار کی بیس کے اوپر اسلام چلا کہ جو کوئی اسلام کے اوپر کچھ بولتا تھا اس کو مار دیتے تھے. جو شریعہ نکلے, عمر نے جو شریعہ دیا سب سے پہلے جا کے ایجپٹ کے اندر, وہ کیا تھا؟ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 29 کے اوپر انگلش کے اندر تفسیر ابن کثیر پڑھو, تمہیں پتہ لگے گا. آپ مسلمان آئے گا تو اس کو السلام علیکم کرنا ہے. اگر کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اس کو اپنی کرسی دے دینی ہے. مندر اور چرچ اور سینیگاگ کی تعمیر نہیں کرنی, بلکہ اس کی ریپیئرنگ بھی نہیں کرنی, آپ نے پوچھنا ہے, پہلے اجازت لینی ہے. آج بھی ایجپٹ کائرو کے اندر آپ چرچ کی مرمت نہیں کر سکتے, کوئی نیا باتھ روم نہیں بنا سکتے. دس از دا ریئلٹی. اس طریقے سے اسلام کو پھیلایا. پھر اس کے بعد اسلام کا گولڈن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا ابن قیم الجوزیہ کے زمانے میں. ادھر ڈاؤن فال آیا آپ کا 12 سینچری کے اندر, کیونکہ 10 سینچری میں کروسیڈرز کھڑے ہو چکے تھے. وہاں پہ آپ کا ڈاؤن فال ہونا شروع ہوا 200 سال کی جنگ کے بعد. وہاں پہ انہوں نے کہا اب ہم نے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کرنا, اب ہم نے اٹیک کرنا ہے, صرف ریلیجیسلی اٹیک کرنا ہے. ابن قیم الجوزیہ اور ابن تیمیہ, ان کی کتابوں کو پڑھ کے آج تک احمد دیدات سے لے کے ذاکر نائک تک, اور ذاکر نائک سے لے کے میمی حجاب اور ہر ڈنگر اول فول سیم انہی آرگیومنٹس کو لے کے کرسچینٹی, جودائزم اور ادر ریلیجنز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. میں نے آج تک کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں سنا ان کے منہ سے. ناٹ اے سنگل نیو آرگیومنٹ, ناٹ اے سنگل ون. سب انہوں نے سٹارٹ کیا وہاں سے ہی بنا ہوا ہے, اور بیس آرگیومنٹس وہی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے. پھر آپ آئے ڈفرنٹ پوزیشن کے اوپر. اسلام کو صرف اچھا بتانے کا ہے اور ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے ریلیجیسلی, تاکہ ان کو ڈیفینسو پوزیشن میں لے جاؤ. ادھر سے آپ کے پاس غزوہ ہند ہو چکا ہوا ہے. غزوہ ہند ہوا تھا محمد کے مرنے کے 90 سال بعد پہلا اٹیک. 400 سال اب گزر چکے ہوئے, یہاں پہ اسلام کی بیک ٹوٹ چکی ہے. 600 سال کے بعد یہ لوگ ڈفرنٹ علاقوں میں جہاں پہ قبضے میں آ گئے, انہوں نے اب کیا کرنا شروع کیا, اب یہ مال و دولت میں آئے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلام کی پیچھے سے جو عرب سے آ رہی تھی گیم وہ ختم ہو گئی ہے. Now these became like شوشا people. پھر ان کے پاس دین اکبری بھی آنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بیس پیچھے کٹ آف ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پہ انہوں نے پہلے آئے تھے اسلام کی خاطر غزوہ ہند کرنے, عورتوں کو رنڈی بنایا, لوٹ مار کی, کیونکہ اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے مومن کی خصوصیات کیا ہیں. سورہ مومنین کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 پڑھیں آپ, کیا لکھا ہوا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں, جو زکات دیتے ہیں, اور جو سیکس کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی بیویوں سے اور ملک الیمین سے, ہاتھ میں آئی ہوئی لونڈیوں سے. آپ اگر برہمن ہیں یا کوئی بھی ہیں, I don't know, ویش ہے, جو بھی ہیں, I don't know and I don't want to know, آپ کے آباء و اجداد میں سے آپ کی گرینڈ 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 دادی لازماً کسی نہ کسی مسلح کے ہاتھ ہوئی ہے. اگر آپ اس علاقے میں, جس علاقے میں مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کوئی غلط طریقے سے بات نہیں کر رہا, میں حقیقت بات کر رہا ہوں. اگر وہ کسی قلعے کے اندر تھی, یعنی کہ اگر وہ کسی محل کی تھی, کسی نہ کسی آنریبل پارٹی کی تھی, ٹھیک ہے, وہ کسی ولیج کی پور لیڈی نہیں تھی, تو وہ کسی نہ کسی مسلح کے ہاتھوں, یا انہوں نے اجتماعی جوہر کیا. تیسری کوئی چیز نہیں ہے, یہ آپ کی ہسٹری ہے, جا کے پڑھو. آپ اسلام کیسے قبول کر سکتے ہو؟ آپ کی فیملی نے جس قربانی دی ہوگی, اور اگر آپ کی فیملی ان میں سے ہوگی جو کہ لڑائی میں شامل تھے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کے مراٹھاز ہیں اور آپ کے وہ دوسرے جو ہیں, تو آپ کے آباء و اجداد میں سے آپ کے گریٹ 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 گرینڈ فادرز جو ہیں, انہوں نے اپنی خون کا نذرانہ دیا تھا اس کلٹ کو یہاں سے آنے سے روکنے کے لیے. And you said that you accepted Islam without knowing کہ انہوں نے آپ کی فیملیز کے ساتھ کیا کیا. This is the reality. Go read it. آپ کو جو ہے نا چمار بنایا گیا ہے اور اسلام میں ڈال دیا گیا ہے. امب کا نہیں پتا آپ کو اسلام کا, ہسٹری آف اسلام کا نہیں پتا آپ کو. اوکے ایڈم بھائی, نیکسٹ ٹائم آپ کا نیکسٹ سیٹرڈے ہوئے گا نا؟ ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے. اوکے, سو ایچ اینڈ ایوری کوشچن, یہ تو ویڈیو رہے گا جو آپ میرے کو کیا ہے, سارا کا آنسر نکال کے میں نیکسٹ سیٹرڈے کو آؤں گا. اوکے,
پلیز ضرور آئیے گا.